اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت الجنہ کہ ایک اور باب ما جاء فی صفت نساء اہل الجنت کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی۔ عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 228 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی صفت نساء اہل الجنت، یہ باب ہے ان احادیث کے بیان میں جن میں جنت کے عورتوں کا تذکرہ ہے۔ وبہ قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا فروۃ بن ابی مغراء قال حدثنا عبیدۃ بن حمید عن عطاء بن السائب عن عمرو بن میمون عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی فروہ ابن ابو المغرا سے، انہوں نے روایت کی عبیدۃ بن حمید سے، انہوں نے روایت کی عطاء ابن سائب سے، انہوں نے روایت کی عمرو بن میمون سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان المرأة من نساء اہل الجنت لیرا بیاض ساقها من وراء 70 حلة حتى یرا مخها۔ اہل جنت کی عورتوں میں سے بے شک ہر عورت کی پنڈلی کی سپیدی 70 جوڑوں سے بھی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈی کا گودا بھی دکھائی دیتا ہے۔ وذالک بان اللہ تعالی یقول کأنہن الیاقوت والمرجان، اس لیے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فاما الیاقوت فانہ حجر لو ادخلت فیہ سلکا ثم استصفیتہ لأریتہ من ورائہ، اور یاقوت یہ ایک پتھر ہے، اگر تم اس میں داغا داخل کرو اور اسے خوب صاف کر لو تو وہ داغا تمہیں اس کے اندر سے دکھائی دے گا۔ وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا عبیدۃ بن حمید عن عطاء بن السائب عن عمرو بن میمون عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اسی طرح ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے عبیدۃ بن حمید سے، انہوں نے عطاء بن السائب سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عطاء بن السائب عن عمرو بن میمون عن عبداللہ بن مسعود نحوه بمعناه ولم يرفعه، اور روایت کیا حناد نے، انہوں نے ابو الاحوص سے، انہوں نے عطاء بن السائب سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی جیسی روایت اس کے ہم معنی لیکن اس کو مرفوع ذکر نہیں کیا۔ وہذا اصح من حدیث عبیدہ ابن حمید، اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے عبیدہ ابن حمید کی روایت سے جس میں وہ ذکر ہے یہاں پر اور یہاں پر۔ وہکذا روا جریر وغیر واحد عن عطاء ابن السائب ولم يرفعوه، اور اسی طرح جریر اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے عطاء ابن السائب سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے بھی ان کو اس روایت کو مرفوع ذکر نہیں کیا۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔
وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن فزيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے فضیل بن مرزوق سے، انہوں نے عطیہ سے، انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے، قال کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ یوم القیامۃ علی مثل ضوء القمر لیلۃ البدر، بے شک سب سے پہلی جماعت جو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگی، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات مراد ہے اس جماعت سے، تو ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہوں گے۔ والزمرۃ الثانیۃ علی مثل احسن کوکب دری فی السماء لکل رجل منہم زوجتان علی کل زوجۃ 70 حلۃ یری مخ ساقها من ورائها، اور دوسرے جماعت کے چہروں کی چمک آسمان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح ہوگی، اور ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، اور ہر بیوی کے جسم پر لباس کے 70 جوڑے ہوں گے، اور اس کی پنڈلی کا گودا ان 70 جوڑوں میں سے بھی نظر آئے گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی عباس بن محمد نے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے روایت کی شیبان سے، انہوں نے فراس سے، انہوں نے عطیہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورت القمر لیلۃ البدر، کہ پہلی جماعت، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورت 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوگی۔ والثانیۃ علی لون احسن کوکب دری فی السماء لکل رجل منہم زوجتان علی کل زوجۃ 70 حلۃ یبدو مخ ساقها من ورائها، اور دوسرے گروہ والے جو جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی صورت آسمان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی مانند ہوگی، یعنی اس چمکدار ستارے کی طرح روشن اور چمکدار ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوگی، ہر بیوی کے اوپر لباس کے 70 جوڑے ہوں گے، اور اس کے باوجود، ان 70 جوڑوں کے باوجود اس کی پنڈلی کا گودا ان جوڑوں سے باہر نظر آئے گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں سے جو سب سے پہلے جماعت داخل ہوگی وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات ہوں گے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہوں گے۔ دوسری جو جماعت جن کا ذکر ان روایات میں آیا تو وہ اولیاء صلحاء، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اپنے اپنے درجات اور اعمال کے حساب سے ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح وہ روشن اور جگمگائیں گے۔ اہل جنت کہ ہر آدمی کے لیے ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 بیویاں ہوگی، اور وہ بیویاں ایسی بیویاں ہوگی کہ جن کے جسم پر لباس کے 70 جوڑے ہوں گے، اور وہ ایسے نظیف اور بہت ہی زیادہ شفاف ہوں گی کہ ان جوڑوں کے اندر ان کے بدن کی ہڈی کا گودا بھی نظر آئے گا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس روایت پر بلکہ ان تینوں روایات پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ
اس حدیث سے معلوم ہوا پہلے سے بھی، دوسرے سے بھی اور تیسرے سے بھی، پورے باب سے، کہ جنتی کو 2 بیویاں ملے گی، جبکہ اس کے علاوہ دیگر متعدد احادیث مبارکہ میں ایک جنتی کے لیے کئی بیویوں کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرفوع روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالی 72 حوروں سے اس کی شادی کرائیں گے، اگرچہ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا تو اس کی بھی اپنی دنیا کی بیوی کے علاوہ حور عین میں سے 72 بیویاں ہوں گی۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت ہے، اس میں بھی اتنی ہی تعداد میں بیویاں اور ساتھ میں 80,000 خدام کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو بظاہر ان روایات کا یہاں پر ان روایات کے ساتھ تعارض آ رہا ہے، تو اس تعارض کے حل کے لیے مختلف توجیحات محدثین حضرات نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر جو روایت میں آیا کہ ہر جنتی کے لیے 2 بیویاں ہوگی، زوجتان کا لفظ جو آیا زوجتان، تو اس سے دنیا کی بیویاں مراد ہے، اور یہ بات اس شخص کے حق میں تو واضح ہے جس کی دنیا میں 2 بیویاں ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی شخص ایسا جس کی دنیا میں بیوی ہی نہیں تھی، یا اکثر کی صرف ایک ہی بیوی ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی دنیا کی کسی ایسی عورت سے وہاں پر شادی کرائی جائے جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ شادی نہیں کی ہوگی، تو تب بھی اس سے دنیا کی 2 عورتیں اور 2 بیویاں مراد ہیں۔ لیکن پھر اس جواب پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں تو ہے لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، یہ الفاظ روایت میں مذکور ہے بخاری شریف کی روایت میں کہ حور عین میں سے 2 بیویاں ہوں گی، صراحتاً ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر کہنا کہ زوجتان سے مراد دنیا کی بیویاں ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس کے لیے محدثین نے جو سب سے بہترین توجیہ فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اہل جنت میں سے ہر آدمی کے لیے کم از کم 2 بیویاں ہوگی، جن کی یہ مذکورہ صفات جو ان روایات میں آئی یہی ہوگی۔ تو گویا کہ یہاں پر ان روایات میں اقلیت، کم سے کم تعداد ذکر کرنا مقصود ہے، زیادہ کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی جواب زیادہ ظاہر ہے کہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا کہ کم از کم 2 بیویاں ہوگی، اور اس کے علاوہ زیادہ جتنی بھی وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، زیادتی کی نفی یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء فی سمت جماع اہل الجنت، یہ باب اہل جنت کے جماع کرنے کی طاقت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے اور محمد ابن بشار نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی ابو داود الطیالسی نے، انہوں نے عمران قطان سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کہ انہوں نے ارشاد فرمایا یعطى المؤمن فی الجنت قوت کذا و کذا من الجماع، مومن کو جنت میں جماع کرنے کی اتنی طاقت عطا کی جائے گی۔ قیل یا رسول اللہ او یطیق ذلک قال یعطى قوت 100، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مرد اتنی عورتوں سے جماع کرنے کی طاقت رکھے گا؟
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ وفی الباب عن زید بن ارقم، اس باب میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، ھذا حدیث صحیح غریب، یہ حدیث صحیح ہے غریب ہے، لا نعرفه من حدیث قتادہ عن انس الا من حدیث عمران القطار، ہم اس کو نہیں جانتے قتادہ کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مگر صرف عمران القطان کی سند سے۔ جی عزیز طلباء کرام، بات واضح ہے، صریح ہے، جیسے کہ روایت میں ذکر ہوا کہ جنت میں ہر مرد کو اللہ جل شانہ 100 مردوں کے برابر قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے وہ بیک وقت ایک سے زیادہ کئی عورتوں سے جماع کر سکے گا، اور اسے کوئی بھی کمزوری اور کسی دوسری بات کا خوف لاحق نہیں ہوگا، کسی قسم کی بھی کمزوری اسے لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ جل شانہ جب اسے 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائیں گے تو اس کی ساری کمزوریاں ہی ختم ہو جائے گی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔